جو تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چو نکل جائے۔ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پہنچانے والا ہے کہ جہاں ڈاکٹر میرے آگے بیٹھ کے میری بات سنے۔ مجھے تو اس وقت پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ میں تو اسی طرح ہی نکلا تھا کہ ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں۔ تو میرے باپ کی شدت دیکھ کر میری ماں نے مجھے الگ کر لے کر تو جا کوئی نہیں اللہ تیرا ساتھی۔ 3 دن کے لیے گیا، یہ گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا تھا، سینٹرل ماڈل سے میٹرک کیا، گورنمنٹ کالج یہ ہمارا جو راوی اب تو یونیورسٹی بن گیا۔ تو 3 دن کے لیے میرا ایک دوست مجھے ایسے کھینچ کے لے گیا، وہاں سے اللہ نے میرے 4 مہینے کروا دیے۔ 4 مہینے کے آخر میں ایک نوجوان نے کہا تو ڈاکٹر بن کے کیا کرے گا، تو عالم بن جا۔ تو اللہ نے اس کی بات میرے دل میں ڈال دی، میں اس طرف چل پڑا۔ جب میں نے گھر آ کے بتایا تو میرے باپ اچھا، اس دور میں ڈاکٹر ایک قداور شخصیت تھی اور مولوی ایک پست ترین گندگی کا کیڑا، یہ کیفیت تھی۔ 23 نومبر 1972 میرے باپ گھر میں آئے، پگڑی کھول کے یہاں رکھی ہوئی، مجھے دیکھتے ایک دم غصے میں آ گئے، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چو نکل جائے۔ زور سے کہا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چو نکل جائے۔ میں 16 سال کا لڑکا طارق جمیل ہوں، جو ہاسٹل سے نکل کر کالج میں آتا تھا۔ آپ تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، 69 میں تھوڑے ہوتے تھے، 4-5 ہزار ہوتے تھے تو ماشاء، اور اس وقت بچیوں کے لیے سیٹیں ہوتی تھیں، اوپن میرٹ نہیں ہوتا تھا تو وہ بہت کم ہوتی تھی۔ تو میں نے یہ جرسی پہنی ہوئی ہے، مجھے یہ رنگ بہت پسند ہے، اس میں کوٹ بھی ہے، اس میں ویسٹ کوٹ بھی ہے، اس میں جرسی بھی ہے۔ میری بیگم کہتی تمہیں یہی رنگ کیوں پسند ہے؟ میں نے کہا جب میں یہ رنگ پہنتا ہوں تو میں اپنے آپ کو پہلے 11 سال کی عمر میں دیکھتا ہوں، جب میں نے سینٹرل ماڈل اسکول میں داخلہ لیا تھا، یہ آپ کے قریب ہے، تو اس کی جو یونیفارم تھی وہ بھی یہ میرون رنگ کا کوٹ اور یہاں تھا اس کا لوگو۔ تو ابھی میں نے ایک بچے کو دیکھا تو میں ایسے ہی تڑپ گیا، جو اس میں شمع ایسے جل رہی تھی۔ تو پھر میں اپنے آپ کو 16 سال کی عمر میں گورنمنٹ کالج میں دیکھتا ہوں تو اسی کوٹ میں دیکھتا ہوں، اسی میرون جرسی میں دیکھتا ہوں، پرانی یادوں میں گم ہو جاتا ہوں۔ پھر ہم نے ایک بزم تصور سجائی ہے، پھر دل میں ایک کھوئی ہوئی یاد آئی ہے۔ 69 کی طرف جا رہا ہوں میں۔ ابھی آپ مجھے مولانا نہ سمجھیں، کوئی ہینکی پھینکی بھی لگ جائے گی تو یہ نہ کہنا دیکھو مولوی ہو کے کیا کہہ رہا ہے۔ ابھی میں طارق جمیل ہوں، یہ میرے وی سی ہیں۔ میرے پرنسپل تھے اشفاق علی خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے والد کے بھی استاد تھے۔ انہوں نے 44 میں ایمرسن کالج ملتان میں BA کیا تھا ان سے۔ پھر ہم نے ایک بزم تصور سجائی ہے، پھر دل میں ایک کھوئی ہوئی یاد آئی ہے، وہ دن کہ جنہیں لے گئی تھی گردش حیات، جانے کہاں سے آج انہیں ڈھونڈ لائی۔ میں اللہ کی قدرت پہ شکر گزار بھی ہوں، رو بھی رہا ہوں، ہنس بھی رہا ہوں کہ اسی میں میں نے گانا بھی سنایا ہوا ہے، اسی گراؤنڈ میں، اور آج میں اللہ کی بات لے کے آیا ہوں۔ مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا، مجھے میوزک کا شوق تھا۔ میں ہاسٹل سے بینجو بجاتا تھا، اب تو وہ پرانا ساز بن گیا ہے بینجو، اور گانے کا شوق تھا، سینکڑوں گانے مجھے یاد تھے۔ اور جب ہماری یہاں میوزیکل فنکشن ہوتا تھا تو باقی لڑکے 1 دفعہ سناتے تھے، میں 2 دفعہ آ کے سناتا تھا، مجھے دوبارہ بلوایا جاتا تھا۔ تو وہاں کر کے تھا ہمارا وہ فنکشن، تو لڑکوں نے مجھے بلایا کہ آپ کچھ سنائیں، تو میرا جی چاہتا ہے تو میں ایک بول سناؤں، وہ سنو۔ میں نے انہیں سنایا تھا، چلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیے ڈھونڈ لایا ہوں، وہی گیت میں تیرے لیے۔
مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا. میرے والد چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں، لیکن میرا ذوق تھا میوزک کا اور فلم کا. تو 60 اور 70 کے درمیان، دہائی 1960 سے 1970، جتنے مشہور گانے ہیں ان کی دھنیں میرے دماغ میں ہیں. گانے بھول گئے ہیں. یہ جو ہمارے نعت خواں ہیں یہ نعتیں پڑھتے ہیں گانوں کی طرز پر. تو جو تو 70 تک ہیں وہ تو میں پکڑ لیتا ہوں، 70 کے بعد کبھی سنے ہی نہیں تو وہ پکڑے نہیں جاتے. تو جنید جمشید کے میں نے 1-2 نا بول پکڑے. تو حالانکہ وہ اپنی دھنیں خود بناتا تھا، وہ میوزیکل دنیا کا بادشاہ تھا. تو ایک دفعہ ہم وہاں تھے مکہ میں، تو اس نے یہ بنائی نعت، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. سنیے نا، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. میں نے کہا یار جنید میں سناؤں تمہیں؟ مجھے ایسے دیکھنے لگا، کیا مطلب؟ میں نے کہا میں بھی سناتا ہوں. کہنے لگا سناؤ. میں نے کہا جانے کہاں جانے وہ کون سے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا. کہا یار مولانا مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا کبھی بھی، تم پہلے آدمی ہو جو پکڑتے ہو. کہا اچھا میں ایک دھن بنا رہا ہوں وہ پکڑو. وہ کہتا ہے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. ابھی وہ اللہ کی آواز چل رہی تھی. میں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا. میں نے کہا اگلی آپریشن کو یہ فلم فن خاں تھی اور سلونی پہ پکچرائز ہوا تھا، نور جان نے گایا تھا اور اس کا ہیرو تھا سدھیر. ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جماعت گشت کرتی ہوئی آئی، تبلیغی جماعت، کالج کے لڑکے. وہ اکرم، الیاس، سہیل، عزیز اللہ، طارق جمیل، یہ 5. تو انہوں نے کہا جی آپ سے بات کرنی ہے. تو یہ چاروں چلے گئے دروازے تک، میں چارپائی پہ بیٹھا رہا، میں نہیں گیا. انہوں نے جو وہ گشت میں بات کرتے ہیں دین میں کامیابی ہے، ان سب کو تیار کر لیا، وہ چل پڑے. جب وہ اس کونے پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ طارق جمیل کوئی نہیں ہے. تو ان میں ایک لڑکا پیچھے آیا، اس کا نام تھا عزیز اللہ رحمۃ اللہ علیہ. ابھی 6 جون کو اس کا انتقال ہوا ہے. وہ مجھ سے کہنے لگا تو نہیں چلنا؟ میں کہا نہیں. کہنے لگا کیوں؟ میں کہا میرا دل نہیں کرے اندر. اور کیوں؟ تو اس نے آ کے مجھے بیٹو یہاں سے پکڑا. میری نسلیں بھی اس کا احسان نہیں اتار سکتی. اور پھر اس ہاتھ کو میرے اللہ نے پکڑ لی اور مجھے گندگی سے نکال کر ایک روشن راستہ دکھایا. وہ کہنے لگا تو برائی ہے سارے تو اگو گو ہونا تے نیکی ہے تو پیچھا مرنا ہے، کی گل چل. میں کہا یار میں جامن دے. میں نے اپنی زندگی میں ایک نماز یہاں پڑھی تھی، وہی جو انہوں نے مجھے پڑھائی تھی. پتہ ہی نہیں تھا نماز کیا ہے، موت کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں، ناکامی کسے کہتے ہیں. ایک دھن سوار ہو گئی تھی بس ڈاکٹر بننا. تو جس لڑکے کی میں نے سب سے زیادہ بےزتی کی تھی چند دن پہلے تبلیغی جماعت کی، تو ہماری کشمکش میں دیر ہو گئی پہنچنے میں. تو ظہر کی سنتیں لوگ پڑھ رہے تھے تو وہ لڑکا بھی پڑھ رہا تھا. میری جب اس پہ نظر پڑی تو میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی ہیبت کی وجہ سے کہ وہ نماز میں اس قدر اللہ سے جڑا ہوا تھا کہ اس کا پورا فکر بتا رہا تھا ایک ایک
کہ اس وقت اس کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں. تو میں نے عزیز اللہ کو اوے عزیز اللہ، اوے عزیز اللہ، اوے ویکھ ہے نماز کی میں پڑھدا پیا. اتنا میرے اوپر اثر ہوا. پھر وہی مجھے لے گیا، میں سویا ہوا تھا ایسے کر کے، اس ہاتھ پہ میرا یہ سکتے تھا، تو آیا دوڑا دوڑا اور مجھے یہاں سے پکڑ کے تھا، اٹھی جمعے کا دن تھا. میں کی گل ہے کم میں بڑا ضروری. میں کہ جامنا کتنے کہ جمعہ پڑھنا. یہ نیلا گنبد میں مسجد ہے پرانی ایک، وہ مجھے یہاں لے گیا. یہاں ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی. جمعہ کے بعد واپس آ کے کمرے میں بیٹھے کہ نہیں تینوں پتہ پا کتنے جاؤنا. میں کہ نہیں اپن تبلیغی جماعت نال جاؤں. میں کہ اللہ دا بندہ خدا دا نام تو جا، میں نہیں جانتا. یہ تو ہن ہو نہیں سکتا. بیٹا وہ 3 دن میرے رب نے میری زندگی بدلی. بس میں نے ایک حدیث سنی وہاں جب میں 3 دن کے لیے گیا کہ جب غافل آدمی مرتا ہے، مرد یا عورت، جو غفلت میں زندگی گزار کے مرتا ہے، تو جہنم سے 500 فرشتے آتے ہیں اور اسرائیل جو اس کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے. پھر یہ حدیث بعد میں نے خود پڑھ لی. وہ کر کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے بدبخت روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو بدبخت جسم میں تھی، اخرجی، آجا ہن تیری واری لگ گئی ہے. وابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تجھے جہنم مبارک ہو، جہنم کے شعلے انگارے تجھے مبارک ہو. اچھا کبھی زندگی میں سننا ہی نہیں تھا بیٹا. میں 16 سال کی عمر میں گورنمنٹ کالج میں داخل ہوا. 16 سال تک کبھی کوئی دین کی بات سنی نہیں. تو ہمیں کیا پتا کہ نماز کیا ہے، ماں باپ کون ہیں. پھر اس حدیث کا دوسرا حصہ کہ جب کوئی نیک آدمی مرد عورت مرتا ہے تو اسرائیل آتا ہے فرشتوں، جنت کے فرشتوں کے ساتھ، کہتا ہے ایتھا النفس الحمیدہ، اے مبارک روح، کانت فی الجسد الحمید، جو بڑے مبارک جسم میں تھی، جس پر گناہ کا بدنما داغ کوئی نہیں لگا ہوا، کبیرہ گناہوں کی سیاہیاں اس کے چہرے پر نہیں بکھری ہوئیں. اخرجی، آجا، ابشری، آجا باہر، تجھے بشارت ہو، بروح و ریحان، رب راض عنک غیر غضبان، اور تجھے خوشخبری ہو کہ تیرا رب جنت کو تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے اور تیری ملاقات کے لیے تیرے رب نے تجھے بلایا ہے. تو میں نے نا اپنا انالیسس کیا کہ اگر ابھی آ جائے جہنم کا، یا اگر ابھی مجھے موت آ جائے، تو میرے پاس دوزخ والا اسرائیل آئے گا یا جنت والا اسرائیل. تو مجھے لگا کہ میرے پاس تو اسرائیل دوزخ والا ہی آئے گا، جو نہ کبھی نماز، نہ جمعہ، نہ تلاوت. تو بیٹا وہاں سے نا مجھے خوف چھایا. میں نے کہا زندگی تو یہ تھوڑے ہے کہ جوانی میں ہم نہیں مریں گے. کتنے بچے ہمارے ساتھ کے جوانی میں مر گئے، میرے ساتھ کالج کے پڑھتے ہوئے، اسکول سینٹرل ماڈل اسکول کے پڑھتے ہوئے، اسکول کالج کے لائف میں اللہ کے پاس چلے گئے. جو میرے قریبی دوست تھے وہ اللہ کے پاس چلے گئے، کمرہ خالی ہو گیا، میں نشانی کر رہا ہوں. تو مجھے خیال آیا کہ میں اگر ابھی مرتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا. تو مجھے لگا جیسے میری قبر میں آگ ہی آگ ہوگی. تو اس سے نا میں نے ایک دم خوف زدہ ہو کے فیصلہ کیا کہ میں 4 مہینے ان کے ساتھ لگاؤں گا. تو میں نے وہیں سے لانگ جمپ، ہائی جمپ، لانگ جمپ لگایا اور 4 مہینے کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا. 4 مہینے کے اینڈ میں تھا تو ایک لڑکا تھا کوثر پشاور کا، وہ کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں کالج پڑھتا ہوں. کہا تم عالم بن جاؤ. میں نے کہا کیوں؟ کہا تیری آخرت بن جائے گی. میں نے کہا وہ بڑا مشکل رستہ ہے، 8 سال لگتے. تو ادھر ایف ایس سی تو کر رہا ہوں، پھر 5 سال ہیں میڈیکل کے. کہنے لگا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟
میں نے کہا ذمہ دار ہے. کہنے لگے پھر ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی پیسے ہیں اور بھی آ جائیں گے. تمہاری موت پر تمہاری آخری انتہا یہ ہے کہ تم لاکھوں سے کروڑوں میں چلے جاؤ گے، اس سے زیادہ تو کوئی. لیکن اگر تم عالم بنتے ہو تو تمہاری آخرت بن جائے گی. دنیا اللہ نے پہلے دے رکھی ہے. تو اس نے میری وکٹیں اڑا دی. چونکہ ہم دیہاتی ماحول کے لوگ اور دریا کے کنارے جتنے زمیندار آباد ہیں سب چوروں کے پشت بنا ہے. اب تھوڑی تہذیب بدلی ہے، ورنہ یہ کلچر تھا کہ ادھر پولیس نہیں آتی تھی. تو پھر وہاں کے جو بڑے زمیندار ہوتے تھے ان کے ڈیروں پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے چوریاں کر کے. پھر زمیندار اس میں اپنا حصہ وصول کرتے تھے. اس ماحول کا میرا گاؤں تھا. تو میرے والد کہتے پتر تینوں ڈاکٹر بناونا ہے، بڑے پیسے بڑی عزت. یہ دو لفظ مجھے یاد نہیں، میری یادداشت اب بھی اچھی اللہ کا فضل ہے کہ میں نے کبھی یہ سنا ہو اپنی ماں اور باپ سے کہ تو ڈاکٹر بن جا، غریبوں کی خدمت کرے گا، علاج کرے گا، دعائیں لے گا. کبھی نہیں. دو لفظ تھے، بڑا پیسہ بڑی عزت. اس نے میری وکٹیں اڑا دیں کہ اللہ نے پہلی کشادگی اللہ نے دی ہوئی ہے اور موت پہ ہر شے زیرو ہو جائے گی تو مجھے عالم بننا چاہیے. اب ہمارے کلچر میں دیہاتی جانگلی، ہم جانگلی لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، شروع سے آباد. ہمارے کلچر میں مولوی کم ہی ہوتا تھا، جیسے لوہار، موچی، ترخان. تو میرا والد کہے تو مولوی بننا تو میری نک وڈا چھڑی. اتنا چھج پیسے آندہ تیرے اتنے خرچ کیتا، تینوں لاہور پڑھایا. چھج کا لفظ مجھے آج چھج پیسے آندہ تیرے اتنے خرچ کیتا، تینوں لاہور پڑھایا. تو ہوں آج تو میں نے سنائینا میں مولوی بننا تے تو میری نک وڈھاؤں میں مینوں کسے پاسے جیون جوگا تا چھڑ. اور پھر آخر 4 مہینے لگا کے میں فروری 1972 میں آیا تھا. تو 23 نومبر 1972 میں صبح ناشتہ کر رہا تھا تو ہماری روز یہ جنگ چلتی تھی. جنگ کا مطلب ہے کہ وہ بپھرتے تھے، میں چپ کر کے سن لیتا تھا. کہ تبلیغ میں لگنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے. نکل جا. پھر اس کو دوبارہ دہرایا، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا. میرے ہاتھ سے نوالا ایسے گر گیا ہے کہ ہوں میں کدے جاواں. تو میں نے رونا شروع کر دیا ایسے چپ کے، لیکن میرے باپ پر ذرا اثر نہیں. یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے تو میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا میں راضی ہوں. جب انہوں نے دیکھا نا باپ کی شدت، انہوں نے کہا میں راضی ہوں جا. وہ مجھے 300 روپے اس وقت دیا جب 1 روپے کا ڈالر ہوتا تھا. مجھے 300 روپے دی کہ جا تو پردیس سے جانتا پہ ہے، پتہ نہیں تیرا کی بڑھنا جا. تو میں نے وہاں سے اپنا بستر گول کیا اور میں رائمنڈ آ گیا. یہاں بچوں میری زندگی کا سفر، علمی سفر شروع ہوا. 26 نومبر 1972 بدھ کا دن تھا اور میں رائمنڈ میں باقاعدہ عربی تعلیم کے لیے میں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا. جو چلتے اللہ کی قسم میرے ذہن میں وہی تصور تھا جو مولوی کا ہوتا ہے، کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی سلام نہیں کرے گا، کوئی بٹھائے گا نہیں، پر آخرت تو بن جائے گی. یہ میں ابھی راستے میں کہہ رہا تھا بچوں کو کہ اگر میں ڈاکٹر بنتا تو مجھے زیدی صاحب بلاتے. کتنے ڈاکٹر جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں. تو آج اللہ نے مجھے دین کی ایک نسبت دی تو مجھے یہاں مہمان خصوصی بلائے. میں نے آپ کو اپنے ماضی کی جھلک بھی دکھائی اور میں نے آپ کو آج جو اللہ میرے ساتھ معاملہ کروں، اتنے بچے تو کبھی تھے ہی نہیں. ایک دفعہ اینول فنکشن تھا، ٹکا خان مرحوم بھی یہیں پڑے ہوئے تھے تو وہ بھی آئے ہوئے تھے اور امیر محمد خان بھی تھا اور اشفاق علی خان صاحب. یہاں چھوٹا سا وہ لگا ہوا تھا شامیانہ اور یہاں کچھ تھوڑے پروگرام ہو رہے تھے، لیکن یہ تو وہ آخر تک بچے نظر آ رہے ہیں. تو دیکھو بچوں، تم سے باتیں کرتے ہوئے نا میں پیچھے چلا جاتا ہوں 16 سال کی عمر میں، اس لیے مجھ سے بیان ہو نہیں رہا. میں تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. میں نے یہ پہنا ہوا، یہ دکھا رہا ہوں کہ میں بھی راویہ ہوں.
تو ماڈل سینٹرل ماڈل اسکول سے میں نے پڑھا ہے. تو جو تم پڑھائی پڑھ رہے ہو اس میں بھی کمال پہ جانا ہے. جب تک ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میڑ، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہمیں یورپ امریکہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، اتنا علم یہاں کریٹ ہو جائے. کیونکہ علم کسی کی وراثت نہیں، علم اللہ کی صفت ہے. جو قوم کوشش کرے گی، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم ہے، جو محنت کرے گی قوم، اللہ ان کو علم نصیب فرمائے گا. چند لڑکے کشتی کی سیر کرنے گئے تو ایک لڑکے نے ملاح، اس وقت یہ بانسوں سے کھینچتے تھے نا، تو اس نے پوچھا چاچا تجھے کیمسٹری آتی ہے؟ انہوں نے کہا پتر میں تو نہ ہی آج سنے. تو انہوں نے کہا تیری آدھی عمر گئی. دوسرے نے پوچھا تجھے فزکس آتی ہے؟ کہ نہیں میں تو نہ ہی نہیں آمدہ. کہ تیری آدھی عمر گئی. تیسرے نے پوچھا تمہیں بایولوجی آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہ تیری آدھی عمر گئی. اتنے میں موج اٹھی پانی کی. کہتا پترو ترنا آمدہ جے؟ کہنے لگے نہیں. تو چاچا نے آکھیا میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی. دیکھو بیٹا ایسی موت نہ مرو کہ موت کے وقت تمہارا دامن غلامی مصطفیٰ سے خالی ہو، اللہ کی توحید سے خالی ہو. پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ. لا، اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، سب وجود نظر کا فریب ہے، صرف اللہ ہے. آگے پیچھے دائیں بائیں، سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ. سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ، کہ اس کائن للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس نوجوانی میں کتنے خیالات آتے ہیں، پتہ نہیں خدا ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، اور عجیب عجیب راہوں. چونکہ قرآن نہیں پڑھا. قرآن واحد کتاب ہے جو اعلان کرتا ہے لا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی علم تو بدلتے رہتے ہیں. میرے بچوں، میرے عزیزوں، میری بچیوں، مجھے اتنی روحانی مسرت کسی جگہ نہیں ہوئی جتنی آج گورنمنٹ کالج میں آ کے ہو رہی ہے. کہ میں نے دنیا کو 2 دفعہ ایسے چکر لگائے، یوں اس طرح پوری دنیا اللہ نے مجھے پھرائی ہے. 100 کے قریب ملکوں میں میرے سفر ہو گئے. جو آج مجھے راحت اور محبت مل رہی ہے وہ مجھے بولنے نہیں دے رہی. میں اٹک جاتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، پھر مجھے کبھی اقبال حوصل یاد آتا ہے، کبھی وہ سامنے کیمسٹری کا ہوتا تھا فیکلٹی، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، تو کبھی وہ یاد آ رہی ہے. کبھی ادھر اوپر حال پہ منور صاحب ہمیں اردو پڑھایا کرتے تھے. تو لیکن میری مت سن لو کہ اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا. ہماری کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں اور ہم مالدار ہو جائیں، ہمیں باہر کی امیگریشن مل جائے. ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے بن جائیں. دیکھو نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ ہمارے زمانے میں تو نقل لگتی تھی، اب پتہ نہیں وہ لگتی کہ نہیں لگتی. وہ لگتی اچھا. ایک ہمارا دوست تھا سیدھا سادہ، ہم تو بوٹی بنا کے جاتے، بوٹی کہتے تھے، پتہ نہیں اب کیا کہتے. تو وہ لکھ کر نا وہ ناک صاف کرنے والے رومال میں ڈال کر پھر وہ چکر لگا کے چلے گئے نگران. وہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی تھا، بڑے زمیندار تھے، وہ پوری کتاب ہی جیب میں ڈال کے چلا گیا اور کھلا چولا پہن لیا. امتحان دیتے ہوئے یونیفارم کی پابندی نہیں تھی، تو کھلا چولا پہن کے گیا اور تو اس میں نا اس نے پوری کتاب ڈالی. تو ہم ایسے بیٹھے تھے، وہ مجھے نظر آ رہا تھا، میں اس کو یہاں سے یوں دیکھ رہا تھا. تو جب وہ نگران چکر لگا کے جاتے تو وہ کتاب کو نکالنا شروع کرتا، وہ یہاں آ کے پھنس جاتی، یہاں
اس جگہ جتنے میں وہ کتاب نکلتی اتنے میں وہ نگران دوبارہ چکر تو پھر نیوں کر کے پھر یوں کر کے بیٹھ گیا. وہ بالکل ہی بدھو تھا, اسے کچھ نہیں یاد. ہم تو پھر بھی حافظہ اچھا تھا, کوئی یاد بسم اللہ کر کے 5-6. تم اندازہ لگاؤ سینٹرل ماڈل اسکول 8ویں جماعت میں سیکنڈ آیا. تو میرے جو کلاس انچارج تھے محمد علی صاحب, وہ بجائے خوش ہونے کے حیران ہو رہے تھے. وہ تو سیکنڈ کے میں آیا, تو پڑھتا تو ہے نہیں. ان کو کیا پتا کہ میں بسم اللہ کی برکت ہے ساری. اچھا پھر جب وہ واپس ہو کے ادھر سے آ کے واپس جب پھر وہ کتاب نکالنا شروع کر, وہ کتاب پھر ادھر آ کے پھنس جاتی. تو اسی طرح بیچارہ وہ کتاب نکالتے نکالتے 3 گھنٹے گزار دیے اور وہ پھر فیل بھی ہو گیا. یہ 9ویں جماعت کا وقت ہے. تو نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ اپنے نبی کی نقل اتار لو, اللہ پاس کر دے گا. اپنے نبی کے شاباش بیٹا, واہ بڑا نعرہ لگایا. کہو انشاءاللہ سارے. آپ لوگ اکٹھے پڑھتے ہو, ایک دوسرے کی عزت اور احترام کو سامنے رکھو. ہماری لائف میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا کلچر ہے جن کو آخرت کا نہیں پتہ, جن کو جنت کا نہیں پتہ, جو جہنم کو نہیں جانتے. یہ ان لوگوں کا کلچر ہے. اللہ نے ہمیں پاکیزہ زندگی دی ہے. نکاح پاکیزہ زندگی ہے نکاح. اس کے علاوہ کوئی ریلیشن شپ وہ میرے اللہ کو ناپسند ہے, میرے نبی کو ناپسند ہے. اور آپ چونکہ ایک امتحان میں ہیں کہ بچیاں بھی جوان بچے بھی جوان, تو بیٹا جنت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ اصل موج تو جنت میں ہونے والی ہے. یہ تو ایسے عارضی زندگی